امیر شام، کاتب وحی، صحابی رسول، خال المؤمنین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سن 6 ہجری کے اندر مسلمان ہوئے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، مگر انہوں نے اپنا اسلام چھپایا۔ جب نبوت کا اعلان ہوا تو ان کی عمر 5 یا 6 برس کی تھی، لیکن 6 ہجری میں یہ مسلمان ہوئے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور والدہ ہندہ جو حضرت ابو سفیان کی بیوی تھی، یہ دونوں میاں بیوی کمال درجے کے اسلام کے دشمن رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو احادیث کی کتب میں یہ نظر آئے گا کہ ہندہ بھی مسلمانوں کے خلاف لڑی، ابو سفیان بھی مسلمانوں کے خلاف لڑا بحالت کفر میں، لیکن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حالت کفر میں رہتے ہوئے بھی ایک جنگ بھی ایسی نہیں تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہو۔ مسلمانوں کے خلاف نہ آپ کو بدر میں نظر آئیں گے، نہ آپ کو احد میں نظر آئیں گے، نہ آپ کو غزوہ خندق میں نظر آئیں گے۔ حضرت امیر معاویہ مسلمان ہونے کے بعد صرف ماں کے خوف سے، والد کے خوف سے انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا اور فتح مکہ کے موقع پر اپنا اسلام کو ظاہر کیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر تو حضرت سیدنا امیر معاویہ یہ بڑے صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میں کئی موقعوں پر یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں وہ زیادہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں بنسبت ان کے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ ان صحابہ کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ ایک پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کتابت وحی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، تو نزول قرآن کے بعد اس کو کتابی شکل کے اندر دینے کی ذمہ داری سب سے زیادہ یہ کام حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے لیا۔ سب سے بڑے کاتب وحی، یعنی سب سے زیادہ وحی کو لکھنے والے، قرآن کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے والے وہ حضرت زید بن ثابت ہیں۔ حضرت زید بن ثابت کے بعد سب سے زیادہ کتابت وحی کا کام وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے اللہ نے لیا۔ کاتب وحی نمبر 1۔ نمبر 2، خال المؤمنین۔ خال المؤمنین کہ قرآن ازواج مطہرات کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت لفظ بولتا ہے۔ قرآن بولتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ ازواج مطہرات وہ امہات المؤمنین ہیں، وہ تمہاری امہاتکم وازواجہ امہاتکم، کہ نبی کی بیویاں وہ مومنین کی کیا ہیں؟ مائیں ہیں۔ جب نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہوئیں تو امیر معاویہ خال المؤمنین ہوئے، یعنی مومنین کے ماموں ہوئے۔ کیا ہوئے؟ لہذا ایک مقام اور مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہ یہ ہے کہ تمام جہان، وہ پوری امت مسلمہ، قیامت تک آنے والے مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات، ان تمام کے وہ ماموں بنے ہیں۔ یہ بہت بڑا مقام ہے۔ جیسے سعادات، ان کی خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اللہ نے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہا کہ ان کی اولاد کا سلسلہ حسن اور حسین سے چلایا اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ جس طرح نبی ان کے لیے ایک نانا کی حیثیت رکھتے ہیں،
بالکل اسی طرح مؤمنین اور مؤمنات کے لیے سیدنا امیر معاویہ خال المؤمنین یعنی ماموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایک مقام اور رتبہ ان کا یہ ہوا۔ پھر اس مقام اور مرتبہ سے ہٹ کر دیکھیں، جو اہم ترین کام ہوتا ہے آدمی صرف اس کے ذمہ لگاتا ہے اور اس کے سپرد کرتا ہے جس کے اوپر اس کو اعتماد ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے زید بن ثابت کے علاوہ ان کو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن ثابت کے بعد سب سے زیادہ اعتماد وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تھا کہ ان کو سپرد کیا، ان کے سپرد کیا گیا یہ کام کہ جو وحی نازل ہوگی امیر معاویہ اس کو لکھیں گے، اس کو لکھیں گے۔ اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کتاب کا علم عطا فرما، وحدی بھی، اور اس کو اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا، اے اللہ یہ نبی کی زبان سے دعائیں نکل رہی ہیں، معاویہ بن ابو سفیان کو اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، ہدایت یافتہ، مہدیہ اس کو مہدی بنا، وحدی بہ الناس اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی تو ہدایت عطا فرما، ذریعہ ہدایت بھی بنا۔ یہ دعائیں نبی کی زبان سے نکل رہی ہیں، کس کے لیے؟ حضرت معاویہ کے لیے۔ تو جب یہ اتنی دعائیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی فرمایا میری امت کا پہلا وہ طبقہ جو باہری جہاد کے اندر شریک ہوگا، اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ امت مسلمہ کا، اس امت مسلمہ کا پہلا بحری بیڑا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار کر رہے ہیں، اور یہ ایک ریکارڈ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ اسلام میں پہلی مرتبہ روم کے اندر، پہلی مرتبہ روم کے مقابلے میں ایسا کارخانہ بنایا، جہادی کارخانہ، کہ جس کے اندر جہاد کے آلات تیار ہو رہے تھے، اور پہلا اسلامی لشکر، بحری لشکر کہ جس نے قسطنطنیہ کے اوپر روم کو شکست دی، جس بحری بیڑے کے ذریعے اللہ نے فتوحات کا دروازہ ایسا کھولا کہ امیر ہونے کے زمانہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل کے فاصلے پر حکومت کر رہے تھے، لیکن جب ان کی حکومت آئی، حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان، حضرت عثمان کے بعد حضرت علی، حضرت علی کے بعد امیر معاویہ، ان کی زمانہ خلافت میں 64 لاکھ مربع میل تک اسلام پھیلا ہے۔ 64 لاکھ مربع میل، دنیا، افریقہ اور ایشیا، تمام عرب، یورپ کے کناروں تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ خلافت قائم ہوئی تھی۔ تو اسلام کے لیے ان کی قربانیاں، ان کی مشقتیں، ان کے مجاہدے، اور اسلام کے لیے ان کی بے دھڑک قربانیاں وہ انکار کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ نے ان سے کام لیا، اور کیوں نہ لیتا؟ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی جماعت عطا کی تھی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میرے محترم دوستو، ایک اصول یاد رکھیے گا، صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے یا حدیث ہے؟ صحابہ کو پرکھنے کا معیار قرآن یا حدیث؟ صحابہ کو تاریخ کے اوراق سے نہیں پرکھا جا سکتا۔ حدیث اور قرآن کے ذریعے آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کس صحابی کا کیا معیار تھا، کس صحابی کا کیا مقام تھا، اور کس صحابی کا کیا درجہ تھا۔ تاریخ کے اوراق سے صحابہ کو نہیں پرکھا جا سکتا۔ جس نے جب تاریخ کا سہارا لیا ہے تب وہ گمراہ ہوا ہے۔ اللہ نے اس کو گمراہ کیا اس لیے کہ تاریخ کے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ تاریخ کی کوئی سند نہیں ہوتی، تاریخ کی کوئی سند نہیں ہوتی۔ تاریخ لکھنے والے نے تاریخ لکھی، واقعات کو جمع کیا۔ یہاں معذرت کے ساتھ میں ایک بات عرض کر دوں،
واقعہ کربلا صحابہ کے دور میں، صحابہ کے بعد کے دور میں پیش آ رہا ہے۔ یہی حضرت معاویہ کا بیٹا یزید جس نے حضرت حسین کے مقابلے میں لڑائی کی، ہم مانتے ہیں ہم معاویہ کو کبھی بھی یزید کے باپ کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، بلکہ معاویہ کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے، ہم نے احادیث کی روشنی میں دیکھا، قرآن کی روشنی میں دیکھا، معاویہ کو جب بھی ہم نے دیکھا ہے تو ہم نے خال المؤمنین ہونے کی حیثیت سے دیکھا، نبی کے ہم زلف ہونے کی حیثیت سے دیکھا، نبی کے سالہ جی ہونے کی حیثیت سے دیکھا۔ ہم نے جب بھی معاویہ کو دیکھا ہے تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر دیکھا ہے، یزید کے باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ یزید ظالم تھا۔ آج تک پوری امت یزید کے اوپر لعنت کرتی چلی آ رہی ہے، ہم بھی لعنت قرار دیتے ہیں یزید کے اوپر، لعنت بھیجتے ہیں، لیکن اس کے اندر باپ کا کوئی قصور نہیں تھا کہ آپ یزید کو بنیاد بنا کر، سہارا بنا کر، اگر آپ کی توپوں کا رخ جس دن معاویہ کی طرف ہوگا ہم ان توپوں کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے مظلوم ترین شخصیات اور مظلوم ترین صحابہ میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب سے پہلا وہ صحابی جس کے اوپر روافظ کی طرف سے خوارج کی طرف سے سب سے پہلے سب و شتم جو ہوئی ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہیں، اور آج تک جاہل قسم کے لوگ اور گمراہ قسم کے لوگ وہ سیدنا معاویہ کے اوپر سب و شتم کرتے چلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ انتہائی معذرت کے ساتھ میں آپ حضرات سے پیشگی معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے سنی لوگ جو اہل السنت والجماعت میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ سنی کہتے ہیں، بہت سارے سنی لوگ وہ بھی حضرت معاویہ کے بارے میں غلط ذہن رکھتے ہیں اور ان کو برا بلا آج بھی کہا جاتا ہے، بہت سارے سنی لوگ جہالت کی بنیاد پر۔ تو حضرت معاویہ کاتب وحی، خال المؤمنین، صحابی رسول، سب سے پہلے ہم قرآن کو تو دیکھیں، قرآن ان حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کر رہا ہے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے خدا کو راضی کیا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ عمومی آیت ہے، تمام صحابہ کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ہر وہ صحابی ہر صحابی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ نمبر دو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ میں نے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور جب کبھی بھی قرآن میں حسنہ کا لفظ آتا ہے اس سے مراد جنت ہے، تو حضرت معاویہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو ایمان والے تھے، جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ آج اگر اے فلاں گروہ، آج اگر تیرا اعتماد معاویہ کے اوپر نہیں ہے، اگر تو معاویہ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا اور معاویہ کے اوپر سب و شتم کو جائز قرار دیتا ہے اور معاویہ کو تو منافق قرار دیتا ہے، تو اس کو صحابی رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر تیرا اعتماد معاویہ پر نہیں ہے تو سن، پھر تیرا اعتماد قرآن سے بھی اٹھے گا، پھر تجھے قرآن پر کیسے اعتماد ہوگا کہ قرآن کا ایک کثیر حصہ وہ حضرت معاویہ کے ذریعے امت تک پہنچا ہے، حضرت معاویہ کی قلم سے لکھا گیا۔ نبی کو جب اتنا اعتماد تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اعتماد کر رہے ہیں کہ آپ نے وہی، اس لیے کہ حضور امی ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں، لہٰذا وہ صحابہ بنو امیہ یہ پڑھا لکھا خاندان تھا، تو ان میں حضرت معاویہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اعتماد اس قدر ہے کہ اس اعتماد کا سہارا لے کر نبی نے ان کی ذمہ داری لگائی کہ جو وحی نازل ہوگی وہ معاویہ لکھے گا۔ اگر تیرا اعتماد معاویہ پر نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ پھر تو قرآن کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کر سکتا،
اس لیے کہ بہت سارا حصہ وہ معاویہ نے لکھا ہے، معاویہ نے لکھا ہے۔ تاریخی واقعات کہ جس کو بنیاد بنا کر تاریخی حقائق اور تاریخی باتیں اور تاریخی روایات کہ جن کو بنیاد بنا کر تو صحابہ کرام کی شخصیات کے اوپر سب و شتم کو جائز قرار دے، اور تو صحابہ کرام کے خلاف ان کے مشاجرات کو اور ان کی لڑائی اور جھگڑوں کو لے کر، ان کے آپس کے اختلافات کو لے کر تو کسی ایک کے خلاف اپنی زبان دراز کرے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بزرگ محدث اور فقیہ، بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حکومت کی مسلمانوں پر، اور امت مسلمہ کی طرف سے ان کو ایک خطاب یہ بھی ملا تھا کہ یہ عمر ثانی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمر ثانی، کہ بڑا خوبصورت خلافت کا نظام انہوں نے باقی رکھا، حکومت کی، ان کو عمر ثانی کہا جاتا تھا، اور اللہ نے ان سے بہت اچھا کام لیا، اور حکومت انہوں نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا۔ تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جتنی قربانیاں اور مشقتیں عمر بن عبدالعزیز کر گئے، عین ممکن ہے کہ ان کا مقام وہ معاویہ سے بڑھ کر ہو۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز؟ وہ فرمانے لگے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو جہاد میں نبی کے ساتھ شریک ہوئے، تو اس شرکت پر، اس سفر میں ان کے جسم کو نہیں، ان کے نتنوں میں جو مٹی پڑی تھی، عمر بن عبدالعزیز جیسے ہزار عمر بن عبدالعزیز آ جائیں تو اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، اس مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔